بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اگلا حکومتی ڈھانچہ تشکیل دیا جا رہا ہے، مقابلہ سخت ہے، وقت کم ہے، کیونکہ جون کا مہینہ بجٹ کھیلیں گے اور اسی جون کے مہینے میں ہی بند کمروں میں بیٹھ کے معاملات طے کیے جائیں گے اور سامنے ایک رکھا ہوگا نقشہ، اور نقشے میں ساری کے سارے حلقے ہوں گے، تمام ملک کے قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے حلقے ہوں گے، اور کسی پہ ریڈ نشان لگایا جائے گا، کسی پہ گرین، کسی پہ یلو، کسی پہ گرے، یہ مختلف، اور ہر حلقے کا فیصلہ کیا جائے گا اور کیا جا رہا ہے۔ ہر حلقے کا فیصلہ کیا جائے گا کہ فلاں قومی اسمبلی کی فلاں نشست کس کو دینی ہے، کون سا امیدوار جو ہے وہ فاتح قرار پائے گا اور کون سا امیدوار کو فارغ کر دیا جائے گا۔ ایک نیگیٹو لسٹ بنائی جا رہی ہے، اور نیگیٹو لسٹ میں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو پارلیمان میں پہنچنے دیا جائے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں ان کو پہنچنے دیا جائے، وہ ہوں گے بلیک لسٹ، جٹ بلیک جسے کہتے ہیں، وہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایک لسٹ بنائی جائے گی نہیں بلکہ بنائی گئی ہے، وہ ہے گرین کی، یعنی کہ وہ تو 100% ان کو پارلیمان میں پہنچانا ہی پہنچانا ہے، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں۔ یہ ہے گرین، ایک ریڈ ہے ایک گرین ہے، اور اس میں ریڈ میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، اور عمران خان صاحب کے انتہائی قریبی جو اس وقت ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور بہت چند لوگوں کو جانے دیا جائے گا۔ جو پلاننگ ہے، میں پلاننگ کی بات کر رہا ہوں، اس سائڈ کی پلاننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں جانے دیا جائے، اور اس سے پہلے کیونکہ وہ ایسا بندوبست وہ کہتے ہیں، اور اس پہ 14 جماعتی حکمراں اتحاد اور اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے کے سارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور 14 جماعتی حکمراں اتحاد، یہ سب اس ایک نقطے پر متفق ہیں، ایک نقطے پر تو سارے متفق ہیں۔ اب اس سے آگے جو ہے وہاں پہ اصل گڑبڑ ہے، اس کے آگے کے یا پاور شیئرنگ فارمولا کیا ہوگا، یعنی اگر پاکستان تحریک انصاف کو تو انہوں نے کہا جی اس کو تو بھول جائیں۔ اس کی ریزن ہے کہ بڑی کلیئر اب تک اس وقت تک کی صورتحال بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک تلوار میں ایک نیام میں دو تلواریں نہیں جا سکتی، اور وہ دو تلواریں ہیں، ایک ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور دوسرے ہیں عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب کا اکٹھے چلنا ناممکن ہو چکا ہے، ناممکن، اور اس میں سوال، وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور چیف تو چیف ہی ہیں وہ کہتے ہیں، اور چیف کو کوئی آنچ آئے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ لہٰذا ایک جو پرسنالٹی کلیش سٹارٹ ہو چکا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب عمران خان صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ نہیں اب بہت ہو گیا، اب وہ آہستہ آہستہ کھل کر آ رہے ہیں، اور وہ اسی مائنڈ سیٹ میں جا رہے ہیں جس میں نواز شریف صاحب نے جب باجوہ صاحب کو للکارا تھا۔ ابھی عمران خان صاحب اس نہج پہ نہیں گئے بلکہ بہت ہی محتاط ہیں، اور یہ ضرور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فوجی عدالتیں ہیں یہ انہی کے لیے بنائی جا رہی ہیں، اور کوئی ٹارگٹ نہیں ہے اس کا۔ فوجی عدالتیں بنانے کا مقصد فوجی عدالتوں سے سزائیں دینے کا، آرمی ایکٹ، آفیشل سیکریٹ ایکٹ، اس میں صرف اور صرف وہی شامل ہیں، اور انہی کو ان قانون کے تحت سزا دی جائے گی۔ ان کو یہ تو معلوم ہے، اور عمران خان صاحب کو یہ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ لڑائی لڑ رہے ہیں، اور وہ لڑائی کیوں اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ وہ اتنے پراعتماد کیوں ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ تمام کی تمام ریاستی مشینری، ریاستی ادارے، حکومتی مشینری، حکومتی ادارے، 14 جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ، وہ سب کے سب عمران خان صاحب کے خلاف ہو چکے ہیں، اور وہ مختلف ٹکڑوں میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی 172 سیٹیں وہ کہیں نہ کہیں سے ہم پوری کر ہی دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی ہم نے پوری کی ہوئی ہیں، تو 172 سیٹیں ہم آئندہ الیکشن میں بھی پوری کر لیں گے، اور 172 سیٹیں پوری کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ کہتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کہیں اور ہے۔ اب جو ہرڈلز کیا ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اصل ہرڈلز یہ ہے کہ عام انتخابات میں جو اس وقت جو سرویز ہیں، جو پبلک سینٹیمنٹ ہے، پبلک کیا سوچتی ہے، عوامی رد عمل کیا ہے، تو اس میں تو گراؤنڈ ریئلٹی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ یہ 14 جماعتیں مل کر بھی یہ کچھ نہیں کر سکتی، اور عمران خان صاحب کو، اگر عمران خان صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہے، تو یہ 14 جماعتیں کیا 28 جماعتیں بھی آ جائیں مل کے، اور خاص اسٹیبلشمنٹ بھی ہو، تو بھی کچھ نہیں ہوگا، اور عمران خان صاحب الیکشن لے اڑیں گے۔ لہٰذا اب اس پلان پہ کام کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب
اور پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب کو فارغ کرنا ہے یا دونوں کو کرنا ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کو بھی فارغ کیا جائے اور عمران خان صاحب کو بھی فارغ کر دیا جائے، اور اس میں 9 مئی کو بنیاد بنایا جائے، فورن فنڈنگ کو بنیاد بنایا جائے، یا پھر کوئی اور ریزن نکالی جائے اور اس میں یہ سارے کام کیے جائیں۔ یہ تو ایک طے شدہ، وہ کہتے ہیں جی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب فیصلہ تو پہلے بھی بہت ہوئے، فیصلے تو عمران خان صاحب تو اب موجود ہیں، فیصلے تو وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب پہ کراس لگ گیا ہے، ریڈ لائن لگ گئی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ پینترا بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگاتے، بہت زیادہ دیر نہیں لگاتے، وہ یکدم بدل لیتے ہیں، اور وہ صرف دیکھتے ہیں کہ اپنا نفع اور نقصان دیکھتے ہیں، کہ وہ اپنے جو ان کی کیلکولیشن ہے اس کے مطابق وہ اپنا کھیل کھیلتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ گیم ابھی چل رہی ہے۔ اب جو پھڈا ہونا ہے، جو اصل میں پھڈا ہونا ہے، وہ پھڈا کہاں سے ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ زرداری صاحب جو ہیں، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار ہمارے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ شہباز شریف صاحب اپنی باری لے چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب یعنی کہ مسلم لیگ نواز، انہوں نے انجوائے کر لیا، وہ پچھلے سال مارچ میں آئے تھے، اپریل میں آئے تھے، اور اب اگست تک انہوں نے اپنی باری لے لی اور ہم نے ان کا ساتھ دیا۔ لہٰذا اب اگلی باری جو ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، پاکستان پیپلز پارٹی کو ملنا چاہیے۔ زرداری صاحب جو پلان لے کے پھر رہے ہیں، اور اگلی بات جو ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی پلاننگ، اور جو ہونا کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، آگے جا کے بات کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں۔ ہونا کیا ہے یہ تو دوسری بات ہے، لیکن ان کے جو پلاننگ ہے، زرداری صاحب جو ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ مرکز میں بلاول بھٹو وزیر اعظم ہو، اور اس کے لیے وہ تگودو کر رہے ہیں۔ اب جو حکمراں اتحاد ہے اس وقت، اور پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نواز، یہ 2 مین جماعتیں ہیں، باقی تو چھوٹی جماعتیں ہیں اور ان کا کوئی وجود نہیں ہے ایز سچ۔ تو لہٰذا پی ڈی ایم کی جماعتوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو وزٹ کر کے آئے نا جی باہر کا، یہ بڑا پراسرار وزٹ ہے۔ آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا جماعت اسلامی کی سراج الحق صاحب یا کوئی بھی سیاسی جماعت، اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب گئے ہوں تھائی لینڈ، سنگاپور؟ اس پہ ذرا غور کرنے والی باتیں ہیں، سوچنے والی باتیں ہیں، کیا چکر ہے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب جی ان کو ایک ٹاسک دے دیا گیا ہے، اور اس ٹاسک پہ وہ چلیں گے، اور اس ٹاسک پہ چلتے ہوئے اپنا کام کریں گے۔ ان کو ایک اہم ذمہ داری دی گئی، اور وہ بہت جلد خاص طور پہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، ان کے لیے تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مستقبل میں زرداری صاحب کے ساتھ جائیں گے، زرداری صاحب کے ساتھ جائیں گے، پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اور اس کا ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب سنگاپور اور تھائی لینڈ سے ہو کے آئے ہیں، تو واپس آ کے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا جی پی ڈی ایم جو ہے وہ انتخابی اتحاد نہیں ہے، پی ڈی ایم جو ہے وہ انتخابی اتحاد نہیں ہے، یہ حکومتی اتحاد ہے، اور جب الیکشن ہوں گے تو الیکشن اپنا اپنا ہوگا۔ اب وہ مسلم لیگ نواز کو فارغ کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے، انتخابی اتحاد نہیں بنا رہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی لیکن انتخابی اتحاد نہیں بنا رہے، اور یعنی جو کوشش کی جا رہی تھی۔ تو مولانا جائیں گے زرداری صاحب کے ساتھ، اور اپنا حصہ بقدر ڈبل جسہ وصول پائیں گے، بلکہ ٹرپل جسہ وصول پائیں گے، اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، میں فی الحال اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان سے بجٹ ٹکا کے لے رہے ہیں، اور بھرپور قسم کا بجٹ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنا ہلکے ولکے سیدھے کریں گے، اور جو کچھ کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے، اور گورنر خیبر پختونخوا آلریڈی ان کے پاس موجود ہیں، ان کے سمدھی ہیں، لہٰذا وہ چیز ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب میاں صاحب کو، پی ایم ایل این کو دغا دینے والے ہیں، یعنی اللہ حافظ کہنے والے ہیں۔ اب وہ کہہ کے کریں گے یا پتہ نہیں۔ بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں کہ یہ تو جی ان کا اسٹیبلشمنٹ کا، 14 جماعتی حکمراں اتحاد کا، کہ اس ایک نقطے پر تو ساروں کا اتفاق ہے، عمران خان اور پی ٹی آئی نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو اب سائڈ پہ کیسے کرنا ہے یہ بڑا کوشچن ہے بڑا، کیونکہ وہ ایسے وقت میں، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو ایسے وقت میں ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور پی ٹی آئی کو اگر پی ٹی آئی کو بھی فارغ کرنا ہے تو ایسے وقت میں کیا جائے جب عمر طاہر بندیال صاحب کے جو ہیں وہ قریب ترین دن ہوں،
قریب ترین دن ہو، کیونکہ 13 اگست کو قومی اسمبلی نے تحلیل ہونا ہے، 13 اگست کو، 13 یا 14 اگست کو جو بھی ہے تحلیل ہونا ہے، اور اس کے بعد الیکشن کروائے جانے ہیں، اور الیکشن کروائے جانے ہیں اکتوبر کے مہینے میں۔ اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے، اکتوبر کے مہینے میں الیکشن کروا لیے جائیں گے اور اقتدار پھر آگے شفٹ کیا جائے گا۔ تو اگست اب بندیال صاحب جو ہیں وہ ہیں 15 سپٹمبر تک ہے، تو اس لیے قریب ترین جا کے وہ کہتے ہیں یہ کام کیا جائے اور یکدم کیا جائے، اور یکدم کر کے تاکہ ان کو اعلیٰ عدلیہ سے اس طرح کا کوئی ریلیف بھی نہ ملے، اور بالکل ویسا ہی سٹیٹس ہو جیسا کہ پچھلے الیکشن میں نواز شریف صاحب کا تھا، کہ نواز شریف صاحب الیکشن سے آؤٹ ہو گئے، ان کو سزائیں ہوں گی، وہ الیکشن کمپین سے فارغ ہو گئے، اور باقی جو ہے ان کی کمپین ہی خراب ہو گئی تھی۔ تو اسی طرح کا کام جو ہے اس وقت کیا جائے۔ اس کے لیے میاں صاحب جو ہیں، بڑے میاں صاحب لندن سے، وہ براہ راست رابطے میں ہیں، براہ راست رابطے میں ہیں۔ تو وہ کس کے ساتھ رابطے میں ہے وہ پھر آپ کو کسی وقت بتا دیں گے، لیکن براہ راست رابطہ موجود ہے ان کا، اور ساری کی ساری پلاننگز کی جا رہی ہیں۔ لیکن زرداری صاحب جو ہیں، اب میاں صاحب جو ہیں، اب اگلی بات جو ہے، میاں صاحب جو ہیں وہ خود چاہتے ہیں سب کچھ لینا، وہ چاہتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ بھی مسلم لیگ نواز کے پاس رہے، پنجاب بھی مسلم لیگ نواز کے پاس رہے، اور خیبر پختونخوا میں مولانا اور مسلم لیگ نواز آ جائے، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی سندھ تک محدود رہے، اس سے باہر پیپلز پارٹی کو نہیں نکلنا چاہیے، جو اصل تنازع جو ہے وہ وہیں سے کھڑا ہوگا۔ اور پنجاب جو ہے، مریم صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہی ہیں، لیکن آخری اطلاع آنے تک پنجاب جو تخت لاہور ہے، تخت پنجاب ہے، وہ مختلف سیاسی جماعتوں کو ملا کے، تمام چھوٹے بڑے گروپس کو ملا کے ان میں پنجاب تقسیم کیا جائے گا۔ اب وزیر اعلیٰ کس کا ہوتا ہے یہ تو ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن مریم صاحبہ کی یہ شدید خواہش ہے، انہوں نے اپنے ابا سے خواہش کی ہے، ابا نے براہ راست پھر بتایا ہے کہ جناب مریم بیٹی کا یہ خیال ہے، تو ان کی یہ خواہش پوری ہونی چاہیے۔ تو بڑا ہی معاملہ ہے، لیکن عمران خان صاحب کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھروسہ ان کو ہے، اور وہ ہے عوام پہ، پاکستان کے عوام پہ، اور ان کا ووٹ بینک پہ، اس پہ سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوتے کسی کے بھی اسٹیبلشمنٹ آپ کو میں نے بتا چکا ہوں کہ اب حافظ صاحب یعنی کہ حافظ سید عاصم منیر صاحب آرمی چیف اور عمران خان صاحب ایک دوسرے کی ضد بن چکے ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور ایک دوسرے کا نام بھی نہیں سننا چاہتے، اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنا تو درکنار نام بھی نہیں سننا چاہتے، لہٰذا یہ بہت ہی کروشل سٹیج ہے۔ اب اس کے بعد اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ تو یہ تو ہے انسانوں کی پلاننگ ہے۔ ایک تو زرداری صاحب ٹکرانے والے ہیں مسلم لیگ نواز سے، اور مولانا مسلم لیگ نواز کو چھوڑنے والے ہیں، خیر بات کہنے والے ہیں، اور اس دھڑے میں آنے لگے ہیں۔ پھر جہانگیر ترین گروپ، علیم گروپ، سرور گروپ، چودھری شجاعت گروپ، یہ سب کے سب کیسے آئیں گے؟ کیونکہ اب ایک اور بات بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو یہ چاہیے کہ اب ذرا پولیٹیکل مووز کریں اور کمیٹی بنائیں۔ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، جو ابھی تک درمیان میں ہیں اور کہیں جوائن نہیں کیا، ان کے لیے کمیٹی بنائیں اور ان سب سے ملاقات کریں، اور جو چھوڑ کے، کیونکہ بہت سے اچھے لوگ بھی ان کو چھوڑ کے گئے ہیں، سارے لوگ جو ہیں وہ پریشر میں آئے، ہنسی خوشی بہت کم ہنسی خوشی گئے ہیں، ان سب کو ساتھ ملانا چاہیے اور ایک کمیٹی بھی بنانی چاہیے، ان سب سے ملاقاتیں بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ان میں بہت اہم لوگ بھی شامل ہیں جو ان کو چھوڑ کر گئے ہیں، وہ پاکستان کے اندر بھی ہیں، وہ پاکستان کے باہر بھی ہیں۔ ان میں اسد عمر صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، شیریں مزاری ہیں، ملکہ بخاری ہیں، اور باقی بے شمار لوگ، فواد چودھری صاحب ہیں، یہ سب کے سب، علی زیدی صاحب ہیں، ان سب کو بلانا چاہیے، عمران اسماعیل ہیں، ان سب سے ایک ملاقات ضرور کرنی چاہیے، ان سب کو بلا کے ان سے ملاقات ضرور کرنی چاہیے۔ اور پھر اگر ہم اوورسیز میں دیکھیں تو مخدوم طارق محمود الحسن ہیں، اور وہ ان کے بہت ہی قابل اعتماد معتمد ساتھیوں میں سے تھے، پنجاب میں بھی ان کے پاس ذمہ داری رہی، مرکز میں بھی رہی، اور وہ سکہ بند تھے، اور انہوں نے بھی علیحدگی اختیار کی ہے، اور 9 مئی، کیونکہ اب 9 مئی کا جو معاملہ ہے
وہ آ چکا ہے کہ 9 مئی میں وہ کچھ نہیں ہوا جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، اور 9 مئی ایک کچھ طے شدہ کچھ ایسے کریکٹر آئے ہیں اور چیزیں مل رہی ہیں اور ثبوت مل رہے ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب جو 9 مئی کو بنیاد بنایا جا رہا ہے، ایک تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ونڈو کھولیں، اور ان کے پاس ایسے لوگ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ ان کا ونڈو یہ کھول سکتے ہیں، اور ان کی بات چیت شروع ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور ان کے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مخدوم طارق محمود الحسن ہے، وہ کیوں چھوڑ کے گئے ہیں، یہ بھی عمران خان صاحب کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ آخر کیا افتاد آن پڑی تھی، کہ کیا مجبوری تھی اور کیوں چھوڑا، کیونکہ جو اتنے کافی، کیونکہ وہ بہت زیادہ ان کے قریب تھے خان صاحب کے، اور خان صاحب کو سمجھنا چاہیے، باقی جو مقامی لوگ ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی۔ یہ فی الحال یہی ہے مائنس پلس کی باتیں۔ عمران خان صاحب کو بھروسہ ہے پاکستان کے عوام پہ، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ایک سائڈ پہ کرنا، الیکشن سے نکالنا، عمران خان صاحب کو الیکشن سے نکالنا اور کسی فوجی عدالت کے ذریعے نکالنا، یہ مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہا کہ ایز اٹ از اسی طریقے سے ہو جائے گا جو سوچا جا رہا ہے، کیونکہ بہت مشکل کام ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔